بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے صاد گروپ کے پہلے لیٹر صاد کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کے دوسرے لیٹر ضاد کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ ضاد عربی کا خاص حرف ہے جس کی وجہ سے عربی کو لغت الضاد، ضاد والی زبان کہا جاتا ہے۔ عربی میں ہی یہ لیٹر پایا جاتا ہے، اردو میں اور فارسی میں وہیں سے اسے لیا گیا ہے، کیونکہ عربی میں اس کی ایک بہت خاص آواز ہوتی ہے جو اردو داں نہیں نکالتے۔ اردو میں اس کی آواز زے کی طرح کی ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ انگلش میں جو زیڈ کی آواز ہوتی ہے یا ہندی میں ز کی آواز جو نکلتی ہے، ہندی میں ز لیٹر تو ہے نہیں، ج کے نیچے بندی ڈال کے ہم لوگ ز کی دھونے نکالتے ہیں، لیکن اردو میں اس کے ز کی دھونے نکالنے کے لیے ہمیں 5 لیٹرز اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ صاد میں ہم لوگ نے دیکھا تھا 3 لیٹرز استعمال کیا گیا تھا، صاد کا، سین کا اور سے کا، لیکن یہاں 5 لیٹرز آتے ہیں۔ زال، جیسے زال سے ہوتا ہے ذہانت، دیکھ رہے ہیں یہاں ذہانت میں ہوتا ہے انٹیلیجنس، وزڈم، اور زے سے زیبرا جانور کا نام ہے۔ اسی طرح سے یہ جو لیٹر زے ہے اس سے زراف ہوتا ہے، جس کا استعمال، اس زے کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور یہ زوئے جو ہے، یہ زو یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہو گیا، زوئے کو یہاں دیکھیے تو زوئے سے ظاہر، اسپشٹ، کلیئر۔ اور یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ زواد، ہے نا، جیسے زواد سے ضرورت، نیسیسٹی، آوشکتا۔ تو جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس بات کا ہم دھیان رکھیں گے کہ جو لفظ آ رہا ہے ز کی آواز والا تو وہ اس میں کون سا لیٹر استعمال ہوا ہے، زال، زے، زوئے یا زواد۔ تو اس سے ہمیں کیا ہوگا، اردو سیکھنے میں ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی۔ بس شروع میں کچھ محنت کرنی ہے، پھر دھیرے دھیرے آپ اسے بہت آسانی سے سمجھتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک ضاد کو لکھنے کا سوال ہے تو اسے لکھنے کا وہی طریقہ ہے جو صاد کا تھا۔ ایک لوپ بنائیں گے، دندانہ دیں گے اور نیچے نون کی طرح اس کو ہم ایک شیپ دے دیں گے اور اس پہ ہم ایک ڈاٹ دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا ضاد۔ تو الگ جب لکھیں گے ہم ضاد کو تو پوری شکل لکھیں گے اس طرح، لیکن جب اسے کسی سے ملائیں گے اور ضاد شروع میں آئے گا تو اس کے ضاد کے اگلے سرے کا استعمال کریں گے، دندانہ رہے گا اور ایک ڈیش کا نشان ہلکا سا لگا رہے گا تاکہ آنے والے لیٹر کو اس سے ملایا جا سکے۔ اور اگر ضاد کسی لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے تو بالکل صاد ہی کی طرح اسی طرح سے کرنا ہے، ہمیں اس میں صرف ایک بندی بڑھاتے چلے جانا ہے اور آخر میں بھی اس کے ایک ڈیش سے شروع ہوگا اور ضاد اپنی پوری شکل میں اس کا یہ لکھا جائے گا۔ ضاد یہ خاص عربی زبان کا حرف ہے اور فارسی یا اردو کے صرف ان لفظوں میں آتا ہے جو عربی سے لیے گئے ہیں۔ اس کا ٹھیک تلفظ اہل عرب ہی کرتے ہیں یا جن لوگوں نے تجوید کا علم سیکھا ہے، جنہوں نے جو قاری ہیں، قرات کرتے ہیں قرآن کی، وہ لوگوں نے سیکھنا ہوتا ہے تو وہ اس کے تلفظ کو صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اردو میں اس کی آواز جو ہے زے کی طرح کی ہے۔ ضاد سے بننے والے شبد جیسے ضاد سے ضعیف ہوتا ہے تو اس کی دھونی جو ہے ض کی نکلے گی، اردو میں زے کی نکلے گی۔ ہمیں لکھنا ہے ضرور، اس ضرور کا جو ز ہے وہ ضاد سے لکھا جاتا ہے، تو پہلے ہم ضاد لکھیں گے، ضاد کے بعد اس کے دندانے کے ساتھ ہم رے ملا دیں گے اور بندی دیں گے تو ز ہو جائے گا، ضاد پر زبر ہے اور رے واپیش، رو تو رے پر پیش ہے اور پھر یہاں رے ساکن ہے، رے مون ہے، اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہے، یہ ہو جائے گا ضرور۔ ضرور مطلب ہوتا ہے اوش، لازمی طور پر۔ انہونی کچھ ضرور ہوئی دل کے ساتھ آج، نادان تھا مگر یہ دیوانہ کبھی نہ تھا۔ دوسرا لیٹر ہے ضرورت، یہ ضرور سے کی طرح ہی بنتا ہے یہ، تو پہلے ہم ضرور لکھ لیں گے اور پھر اس میں ہم تے ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ضرورت۔ ہمیں لکھنا ہے رضا، تو رضا جو ہے وہ ذات کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پہلے رے لکھیں گے، رے پر زبر ہوگا، رے زبر را اور ضاد، اور یہ دندانہ کے بعد جو ڈیش کا نشان ہے اسی میں الف ملا دیں گے، زاد علیہ زبر زا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا رضا۔ رضا مطلب ہوتا ہے خوشی، دل کی۔ ہمیں لکھنا ہے راضی، تو جیسا رضا جو تھا وہ ذات سے تھا تو راضی بھی ذات سے ہی ہوگا، رے لکھیں گے، رے میں الف ملائیں گے، پھر اس کے بعد زاد میں یہ ملا دیں گے، زاد زیر زی ہو جائے گا راضی۔ راضی مطلب ہوتا ہے کسی بات کو قبول کرنے یا کسی بات پر تیار ہو جانے والا، رضا۔ اب ہمیں لکھنا ہے ضد، تو ضد جو ہوتا ہے وہ ذات سے ہوتا ہے، تو ذات لکھ کر کے اس میں دال ایڈ کر دیں گے، ذات کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ حاضر اگر لکھنا ہے اگر ہمیں تو ہا ہوگا، ہے سے ہوگا، بڑی ہے سے، تو ہے میں الف لگائیں گے، ہا ہو گیا، اور پھر ذات میں رے لگا دیں گے اور ذات نیچے زیر دینے سے کیا ہو جاتا ہے حاضر۔
اور حضرت جو ہوتا ہے ریسپیکٹ میں کسی کے نام کے پہلے لگاتے ہیں تو وہ بھی ہے سے ہی ہوتا ہے، تو ہے لکھیں گے، ہے میں زاد ملائیں گے اور زاد میں رے ملا دیں گے، زاد کا ڈاٹ، ہے پہ زبر، زاد پہ جزم ہے تو ہے زیر حز ہو گیا اور رے تیرے زبر رت ہو گیا، یہ ہو گیا حضرت۔ اب ہمیں تین چار لائن جملہ لکھنا ہے، تو یہاں ریڈ سے جو آپ کو سو لکھا جا رہا ہے وہ سات سے ہوگا اور جو زو لکھا ہوا ہے وہ ذات سے ہوگا۔ تو پہلا جملہ ہے صابر حوض پر جانا، تو پہلے ہم صابر لکھیں گے، صابر مطلب صبر کرنے والا ہوتا ہے، صاد علی زبر زا بیر زیر بر صابر۔ حوض، حوض کا ہم جانتے ہیں کہ ہے سے ہوتا ہے تو ہے واو زبر ہو، اور زاد حوض، پر جانا پر، جیم علی زبر جا، نون علی زبر نا جانا، صبا صابن دینا، صبا سات سے ہوتا ہے، پیچھے میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ ہو گیا صبا، صابن سات سے ہوگا تو صاد علی زبر سا بے نو پیش بن، صابن۔ دال میں یہ ملا دیں گے دے، پھر نو اور نو کو الف بڑھا دیں گے تو یہ ہو جائے گا دینا، صبا صابن دینا۔ رضا خاص بات بتانا، تو رضا کیسے لکھیں گے؟ پہلے ہم رے لکھیں گے، اس کے بعد زاد میں الف ملا دیں گے تو رضا خاص، خے سے ہوتا ہے، پھر ساد ہوگا، خاص بات، بات ہو گیا، بتانا تو بے یہ تے اسی میں الف ملا دیں گے تو بتا ہو گیا، پھر نو پھر الف تو یہ ہو جائے گا رضا خاص بات بتانا۔ ناصر صبح بازار جانا، تو پہلے ہم ناصر لکھیں گے، نو علی زبر نا، صاد علی زبر سر، ناصر صبح، صاد بے اس میں ہے ملا دیں گے، صبح بازار، تو یہاں با زی علی زبر زا اور رے ساکن ہے بازار، اور جانا لکھنا ہے تو جیم علی زبر جا، نو علی زبر نا۔ اور اگلا ویڈیو سبق 10 جو ابھی ہم لوگ نے صاد اور ذات کے بارے میں پڑھا ہے اس کا مشق ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔